أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ مریم ہے اور سورہ مریم سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 پر 4 سے لے کر کے 70 نمبر کی آیت تک تلاوت کی گئی۔ یہ چند آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں نازل فرمائی ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو ہے یعنی آیت نمبر 60 پر 4، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے صرف آپ کے پروردگار کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ہمارے درمیان ہے، وہ سب اسی رب کا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے تعلق سے چند حدیثیں ہیں، جس میں سے پہلی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وما نتنزل الا بامر ربک، اس کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جس قدر آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے، یعنی آپ کو اور زیادہ آنا چاہیے، آپ جو ہمارے پاس آتے ہیں احکامات لے کر کے تو اس سے زیادہ آئیے۔ تو اس کے جواب میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور جبرائیل امین نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں آ سکتے بلکہ رب کے حکم سے ہی آئیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جس کو امام حاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک الصحیحین کے اندر نقل کرتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، جن چیزوں کے بارے میں رب نے کچھ نہیں بتایا ہے، وہ قابل معافی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کو قبول کرو، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، لہذا اس کو ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اس کی توہین نہ کرو، اور کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے، اور آپ کا رب جن چیزوں کو درگزر فرمایا ہے وہ بھول چوک کی وجہ سے نہیں، لہذا جن چیزوں سے رب العالمین نے خاموشی اختیار کی ہے اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کرو۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، کسی معاملے میں اللہ کے حکم کی ضرورت تھی، بڑی شدت سے انتظار تھا، لیکن جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر سے آئے، کافی دیر سے نازل ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمناً یہ بات کہی کہ آپ جو ہے اتنا جو آتے ہیں اس سے زیادہ آئیے، تھوڑا اور زیادہ کر کے ہمارے پاس آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ اپنی طرف سے نازل نہیں ہوتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا تب ہم آئیں گے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے بلکہ آپ کے رب کو ساری بات معلوم ہے۔ ہم جو دیر سے آتے ہیں یا جس وقت رب حکم دیتا ہے اس وقت آتے ہیں، اس میں آپ کے رب کی کوئی مرضی اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، مثال کے طور پر بھینس کا نام نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے دکھلاؤ، حالانکہ بھینس کے حرام ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اور جب اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ رب بھول گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بھولنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں جس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہو گیا ہے وہ حرام ہے،
اور جن چیزوں کا ذکر یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے اور قرآن کریم یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خاموش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل معافی چیز ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جب آپ کا رب حکم دیتا ہے تب نازل ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ بھی رب کا ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وہ بھی رب کا ہے، جو کچھ ان چیزوں کے درمیان ہے وہ بھی رب کا ہے، اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر کہا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا اپنے رب کی عبادت پر جم جائیے، فاعبدہ، اس کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر جم جائیے۔ کیا مطلب یہ کہ رب کی عبادت پر ڈٹ جائیے، اس کی عبادت سے ادھر ادھر نہ ہٹیے۔ اور دوسرا یہ کہ رب کی عبادت کرنے میں، اس کی بندگی کرنے میں، اس کے حکم کو بجا لانے میں اگر رستے میں کسی طرح کی مشکلات آئے تو صبر سے کام لیجئے۔ ایسا نہیں کہ ذرا سی مشکل آئی تو بس فوراً ٹرن لے لیا، یہ شریعت کا راستہ ہے، یہ ذرا سا ادھر ادھر کا راستہ ہے، اس کو اختیار کر کے فوراً لے لیا اور پھر وہاں جا کے ٹرن لے لیا راستے پر، نہیں، بلکہ جم جائیے، مشکلات آئے اس کا سامنا کیجئے اور صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے رہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ رب کے ہم پلہ، رب کے برابر کسی کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اللہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس صفات کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہمسر نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ کیجئے، اسی پر توکل کیجئے اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی کو گزاریے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مضمون کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں زندہ کر پھر دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ جو انسان ہے، جو اس کے گرو گھنٹال شیطان ہیں، جن کی چیلا گیری کرتے ہیں یہ انسان، یہ شیطان جو ہے ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ دنیا ہے، موج مستی کی جگہ ہے، خوب کماؤ، خوب کھاؤ، عیش و آرام سے رہو۔ ارے ابھی یہ دنیا آنکھ کے سامنے ہے، اسی لیے یقینی ہے مرنے کے بعد کون جانتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ تو ایک خیال ہے، اس کے چکر میں مت پڑو، اس کے چکر میں پڑ کر کے اپنی دنیا برباد مت کرو۔ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، اس کے بارے میں اتنا مت سوچو وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تم دیکھو کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگ مرے، مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر گئے اور وہاں جا کر کے مٹی میں مل گئے، کوئی بھی زندہ ہو کر کے واپس نہیں آیا ہے، لہذا تم بھی نہیں آؤ گے۔ تو ایسے لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جب ایک بار مر جائے تو مرنے کے بعد پھر قبر سے زندہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ جب رب العالمین نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر بھی رب العالمین نے اس کو پیدا کیا۔ جب رب العالمین نے اس کو پیدا کیا تو وہی رب دوبارہ مارنے کے بعد مٹی میں ملا دینے کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، جن شیطانوں نے ان کو پٹی پڑھائی ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کے میدان میں، اور ان لوگوں کو بھی جمع کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور جن لوگوں نے اس طرح کا عقیدہ رکھا ہوگا ان کو اور ان کے تمام جو گرو گھنٹال شیاطین ہیں ان تمام کو جہنم کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹنوں کے بل لا کر کے جمع کر دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گروہ میں سے ایسے انسانوں کو اور ایسے شیطانوں کو چھانٹ لے گا، ایسے انسانوں کو اور ایسے شیطانوں کو الگ کر دے گا جو رحمان کے مقابلے میں بڑے شرکس تھے، یعنی جو لیڈر ٹائپ کے تھے۔ دنیا میں ہے نا بہت سارے لوگ، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے نام، ورلڈ فیم کے لوگ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کا چوغا پہن کر کے بھی لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے شیاطین جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو ہم چھانٹ لیں گے لوگوں کے گروہ میں سے،
کیوں چھانٹ لیں گے؟ کیونکہ صرف یہ گمراہی نہیں تھے بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کیے. یہ صرف گمراہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنے طاقت، اپنے قوت، اپنے علم، اپنے زبان کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہی کے گھٹے کی طرف دھکیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو گروہوں میں سے ہم چھانٹ لیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ کون جہنم میں پہلے داخل ہونے کا حقدار ہے. محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اس کے اندر نصیحتیں ہیں. نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنا چاہیے، اس پر جم جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. معاملات چاہے کتنے ہی مشکل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اسی پر چلنا چاہیے. دوسری صورت میں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقینی طور پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے ہم حقدار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی ناراضگی سے بچائے، ہم تمام کو رب العالمین صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، رب العالمین کی پیروی کرنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے. ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.